بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج جو ہے وہ ہم نویں جماعت کے لیے مطالعہ پاکستان شروع کریں گے۔ بورڈ گوئنگ جو اسٹوڈنٹس ہیں پشاور پبلک اسکول اینڈ کالج کے، ان کے ٹائم کو بچانے کے لیے پشاور پبلک اسکول اینڈ کالج کے ایڈمنسٹریشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آن لائن کلاسز جو ہے وہ ان کو فراہم کی جائے تاکہ ان کا ٹائم جو ہے وہ بچ سکے اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آن لائن کلاسز سے مستفید ہو سکیں، تاکہ اگر سیشن کم بھی ہو تو ہمارا کام جو ہے، ہمارا سلیبس جو ہے، ہمارا اسکیم جو ہے وہ جاری رہے۔ اس سلسلے میں ہمارے اس بک کے جو مطالعہ پاکستان برائے جماعت نام ہے، میں لیکچرر شہاب المعبود آپ کو آن لائن کلاسز میں اس مطالعہ پاکستان کی اسٹڈیز جو ہے، جو مطالعہ ہے اس کا پاکستان کا، وہ میں نویں جماعت کو پڑھاؤں گا۔ اس میں ہمارے پاس 4 چیپٹرز ہیں، جس میں پاکستان کے نظریاتی اساس، دوسرے نمبر پر قیام پاکستان، تیسرے نمبر پر عرض پاکستان اور چوتھے نمبر پر تاریخ پاکستان جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ پہلے چیپٹر میں ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس پہلا چیپٹر جو ہے دیٹ از بیسڈ آن آئیڈیالوجی، نظریے کی بنیاد پر جو ہے یہ ایک چیپٹر ہے کہ کس طرح پاکستان ایک اسلامی نظریے کے تحت جو ہے وہ وجود میں آیا۔ اس میں فرسٹ آف آل جو ہمیں بات سمجھنی ہے وہ نظریہ ہے کہ نظریے کا مفہوم، اس کی معنی کیا ہے۔ سمپلی اگر ہم اس کو سمپل الفاظ میں نظریے کو ڈیفائن کریں تو ہمارے پاس نظریہ اگر ڈکشنری میں، لغت میں اگر ہم اسے دیکھیں تو نظریے کے معنی جو ہیں وہ سوچ اور فکر کے ہیں۔ آیا انسان کی ہر ایک سوچ، اس کی ہر ایک فکر جو ہے وہ نظریہ کہلاتا ہے؟ تو جواب جو ہے وہ نفی میں ہوگا، کیونکہ انسان کی ہر ایک سوچ جو ہے وہ نظریہ نہیں کہلاتا۔ اس سوچ میں جو کہ نظریہ کہلاتا ہے، اس میں چند عناصر کا ہونا لازمی ہے جو کہ اس کی تعریف سے ہمیں واضح ہو جائے گی۔ نظریے کی ڈیفینیشن یا نظریے کی تعریف جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس کی تعریف اس طرح آتی ہے کہ وہ اجتماعی سوچ، جس کی بنیاد پر ایک قوم، گروہ یا جماعت اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مستقبل کا لائحہ عمل یا جدوجہد کا طریقہ کار تیار کرے، نظریہ کہلاتا ہے۔ نظریہ میں رہنما کا اہم کردار ہوتا ہے۔ نظریے کے بنانے میں رہنما جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں سے بعض چیزیں میں نے انڈرلائن کی ہے جو کہ نظریے کے لیے ضروری ہے، جس میں پہلے نمبر پر اجتماعی سوچ، دوسرے نمبر پر مقصد، تیسرے نمبر پر جدوجہد کا طریقہ کار یا مستقبل کا لائحہ عمل، اینڈ لاسٹلی رہنما۔ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ اجتماعی سوچ کیا ہے۔ یہ سوچ ایک فرد واحد کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے فالوورز، اس کے پیروکار ہونے چاہیے کہ اس لیڈر کی اس سوچ کی وہ تائید کرے، وہ قوم، وہ گروہ یا وہ جماعت اس سوچ کی، جو اس لیڈر کی سوچ ہے، اس کی تائید کرے اور اس لیڈر کے سوچ کے پیچھے یہ قوم، گروہ یا جماعت جو ہے وہ چلے۔ تو نظریے میں پہلا فیکٹر، پہلا عنصر یہ ہے کہ نظریہ ایک اجتماعی سوچ ہوتی ہے۔ ایک قوم کی یا ایک گروہ کی یا ایک جماعت کی اجتماعی سوچ کا نام نظریہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اس اجتماعی سوچ کا
مقصد جو ہے وہ ہونا چاہیے. اگر اس سوچ کے پیچھے مقصدیت نہ ہو تو وہ نظریہ نہیں کہلاتی. ہر ایک نظریے میں اس سوچ کے پیچھے، اس سوچ و فکر، اس اجتماعی سوچ کے پیچھے مقصد ہونا لازمی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقصد تو واضح ہو جاتا ہے، لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کون سا طریقہ کار ہم نے اپنانا ہے. اگر ہم نے مقصد کا تعین کر لیا ہے تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اسی اجتماعی سوچ میں اس مقصد تک پہنچنے کے لیے مستقبل کا لائحہ عمل یا جدوجہد کا طریقہ کار بھی وضع کرنا ہوگا ہم نے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹلی نمبر 4 پر رہنمائی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے آپشنز میں، بہت سارے چوائسز میں لیڈر جو ہے وہ چناؤ کرتا ہے سب سے اہم آپشن کی، سب سے اہم چوائس کی. لیڈر جو ہے وہ ہر مرحلے پر رہنمائی کرتا ہے. تو نظریے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ جدوجہد نہیں ہے، یہ ایک سوچ اور فکر ہی ہے، لیکن اس کی بنیاد پر جو ہے وہ پھر ہم پریکٹیکل جو جدوجہد ہے، جو سٹرگل ہے، وہ اس کی بنیاد پر ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں. ایک سمپل سے ڈائیگرام کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اجتماعی سوچ نظریے کی شکل میں ہے. اس اجتماعی سوچ میں تعین کیا جاتا ہے مقصد کا، اور پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسی اجتماعی سوچ میں جدوجہد کا جو طریقہ کار ہے، جو مستقبل کا لائحہ عمل ہے، اس کو بھی وضع کیا جاتا ہے. اس سارے پروسیس میں رہنمائی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ایک قوم، گروہ یا جماعت کا رہنما ہونا چاہیے کہ وہ اسے گائیڈ کرے، کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. اگر اس ڈائیگرام کو ہم نظریہ پاکستان کے پیراہے میں دیکھیں تو نظریہ پاکستان کو ہم اجتماعی سوچ و فکر کہہ سکتے ہیں. نظریہ پاکستان میں مقصد کس چیز کو رکھا گیا؟ نظریہ پاکستان میں ایک برصغیر میں ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کو مقصد رکھا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان میں جدوجہد کے طریقہ کار، کون سی جدوجہد کے طریقہ کار کو وضع کیا گیا. وہ جدوجہد کا طریقہ کار جو ہے وہ ہمارے پاس اس کے پہلے سٹیج میں تعلیم، تاکہ تمام برصغیر کے مسلمانوں کو اس تعلیم سے، اس ایجوکیشن سے امپاور کیا جائے، ان میں اویئرنیس پیدا کی جائے، ان میں وہ صلاحیت پیدا کی جائے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ انگریزوں تک، وہ ہندوؤں تک اور وہ پوری دنیا تک پہنچا سکے. اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ سٹیج میں قلم و قانون کا سہارا لیا گیا. یہ جدوجہد کا طریقہ کار ٹھہرا کہ ہر ایک قدم جو ہے وہ قانون کے مطابق ہی اٹھانا ہے. اپنے قلم اور عقل کا استعمال کر کے دنیا سے یہ بات منوانی ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ وہ اس برصغیر میں ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کر سکیں. رہنمائی اگر اس میں ہم دیکھیں تو رہنمائی مختلف سٹیجز میں، مسلمانوں کے مختلف رہنما، اس نظریہ پاکستان میں مختلف رہنما جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آئے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظریہ پاکستان کا سٹارٹ جو ہے
وہ 1867 میں 2 قومی نظریے سے ہوا۔ اس 2 قومی نظریے کو ہم انشاءاللہ آنے والے چیپٹروں میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، لیکن یہ 2 قومی نظریہ جو ہے اس کے فاؤنڈر سر سید احمد خان تھے، جنہوں نے 2 قومی نظریہ کہ مسلمان اور ہندو 2 الگ قومیں ہیں، یہ کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر ان کو ایک ساتھ رکھا جائے تو پھر یہ کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس سے پہلے 1867 میں جو ہندی اردو ایک تنازعہ پیدا ہوا تھا، اس سے سر سید احمد خان نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مسلمان اور ہندو اگر اکٹھے رہیں گے تو ان میں معمولی باتوں پر بحث و تکرار، اور یہ بحث و تکرار جو ہے وہ بڑی بڑی جنگوں میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے، چونکہ ہندو الگ اور مسلمان الگ قوم ہیں، اس لیے ان کی مملکتیں، ان کے وطن بھی علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے۔ نظریہ پاکستان کا وجود جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سر سید احمد خان نے تعلیم کو پریورٹی رکھا، اور اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول علی گڑھ کے مقام پر اس کی سنگ بنیاد رکھی جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سے فارغ التحصیل طلباء اور سر سید احمد خان کے ہم عصر MEC محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے بھی ممبر بنتے ہیں۔ MAO جو کہ ایک اسکول، بعد میں کالج کا درجہ، اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی کی شکل میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ MEC جو ہے یہ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس ہے۔ مسلمانوں کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے یہ ایک کانفرنس ہوا کرتی تھی۔ سر سید احمد خان اور ان کے جو فالوورز تھے، ان کے جو ہم عصر تھے، ان کے درمیان اس کانفرنس میں، اس میٹنگ میں اس بات پر غور کیا جاتا تھا کہ مسلمانوں کی حالت زار کو کس طرح بہتر بنایا جا سکے، ان کو کس طرح اویئر کیا جا سکے۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تحریک شروع ہوئی، اور وہ تحریک علی گڑھ تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ مسلمان آہستہ آہستہ مغربی علوم سے پلس اسلامی تعلیمات سے بھی آراستہ ہونے لگے۔ علی گڑھ تحریک یا MAO یہ ایملگمیشن تھا، جو ماڈرن سائنسز تھی، جو لینگویجز تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں اسلامی علوم کا بھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی MEC کے اجلاس میں مسلم لیگ کی تشکیل ہوتی ہے 1906 میں، اور یہی مسلم لیگ جو ہے وہ آگے بڑھ کر ہمارے پاس 1947 میں پاکستان کی شکل میں آ جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک نظریہ جو ہے وہ اپنے مقصد تک پہنچتا ہے، کون سے لاہے عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے، جدوجہد کے طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح وہ اپنے ایک مقصد تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، جو اسلامی معاشرے کی تشکیل تھی، جو ہمیں پاکستان کی صورت میں جو ہے وہ 1947 میں نظر آتی ہے۔ نظریہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ ایکسپلینیشن تھی نظریے کی۔ بیسیکلی نظریہ جو ہے اس کے پیچھے کچھ عناصر بھی کار فرما ہوتے ہیں، جو نظریے کے ماخذ کہلاتے ہیں، جس سے نظریہ اخذ ہوتا ہے۔ ہمارا سیکنڈ لیکچر جو ہے وہ نظریے کے ماخذ اور اس کی اہمیت پر ہوگا۔ تمام اسٹوڈنٹس سے گزارش ہے کہ وہ نظریے کو
اچھے طریقے سے سمجھیں. یہ ویڈیو جو ہم بنا رہے ہیں اس کو آپ کائنڈلی زیادہ سے زیادہ دیکھیں، کیونکہ بڑی کلاسوں میں پہنچ کر بھی ہمیں نظریے کا نام تو معلوم ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ نظریہ بیسیکلی کیا چیز ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم نظریے کے ماخذ اور اس کی اہمیت پر بحث کریں گے. تھینک یو ویری مچ.